شریعت مطہرہ کی روشنی میں وہ کون سا اسٹیپ ہے، عناصر اور عوامل ہیں جن کو بروئے کار لا کر ہم نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں، اپنے بس میں کر سکتے ہیں اور نفس کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر علم کا معاملہ۔ علم، جس کے پاس علم ہوگا وہی آدمی نفس کے شر کو پہچان سکتا ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہوگا، نفس ہمیں اچھائی کی طرف لے جا رہا ہے یا برائی کی طرف لے جا رہا ہے، انسان کو کیسے اس کا ادراک ہوگا؟ جس کے پاس شریعت کا علم ہو وہی آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، ادراک کر سکتا ہے کہ یہ نفس ہمیں اچھائی کی طرف لے جا رہا ہے یا برائی کی طرف لے جا رہا ہے۔ شیطان آپ کے خواب میں آئے گا اور کہے گا میں تمہارے اوپر سے نماز معاف کرتا ہوں، تم اللہ کے بہت بڑے ولی ہو، اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کم علم کیا سمجھے گا؟ واقعی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر سے نماز کو معاف کر دیا۔ اس جہالت کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اس کا ادراک، اس کی فہم فراست کیسے حاصل ہوگی؟ شریعت کے علم سے۔ اسی لیے شریعت میں علم کا حصول لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ آدمی نفس کی پیروی نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے۔ دوسرا ذریعہ ہے ذکر۔ ذکر ہے، استغفار ہے، توبہ ہے، انابت اللہ ہے، قلبی طہارت ہے، قلب کو پاک کرنا ہے، قلبی اذکار ہے۔ یہ چیزیں باطن کو پاک کرتی ہیں۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں آپ کے اندر کی صفائی ہوتی ہے، دل کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، نیت کی طہارت ہوتی ہے اور آپ کے ارادے اچھے بنتے ہیں ذکر سے۔ کیونکہ ذکر آپ زبان سے کرتے، کوئی سنتا نہیں، زور زور سے ذکر نہیں کرتا اللہ اکبر اللہ، ایسا نہیں کرتے ہیں، آرام سے آہستہ سے ذکر کرتے ہیں۔ بعض اذکار قلبی اذکار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نفس ہے یہ بھی باطنی قوت ہے اور بہت پاورفل ہے۔ جتنا ذکر کریں گے یہ نفس کی قوت اتنی کمزور ہوگی۔ جتنا ذکر کریں گے، جتنا استغفار کریں گے، جتنا توبہ کریں گے، نفس اللوامہ بھی وہی ہے نا، ملامت کریں، توبہ کریں گے، آپ کا جو نفس ہے اس کا پاور کم ہوگا، لوز ہوگا۔ نفس کے پاور کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اذکار کے ذریعے غذا پہنچائے اپنی روح کو، اپنے قلب کو، اپنے باطن کو، آپ کا نفس دھیرے دھیرے کمزور ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ آپ کا نفس آپ کے بس میں، آپ کے کنٹرول میں رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، خشوع خضوع سے، بھاگم بھاگ والی نماز نہیں، آئے نماز پڑھے جلدی سے جھٹپٹ سے بھاگے، صحیح سے سجدہ نہیں، صحیح سے رکوع نہیں، صحیح سے نماز سکون کے ساتھ نماز پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور نماز پڑھنے کے 5 وقت نماز کے ساتھ اگر نوافل کی عادت ڈالتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کا نفس ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ جتنا آپ عبادت کریں گے نوافل، وہ نفس سمجھ لیتا ہے کہ یہ بندہ صرف فرائض پہ اٹکا ہوا نہیں ہے، یہ بہت آگے نکل گیا ہے، میرے کو پٹکنے کے چکر میں ہے۔ تو جتنے نوافل کی ادائیگی کریں گے اتنا آپ کا نفس آپ کے تابع ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آتی ہے نفس کو زیر کرنے کی۔ عبادت تو کرنا ہی ہے، فرائض تو ادا کرنا ہی ہے، اس پر اگر آپ نوافل کو لے لیتے ہیں دن میں رات میں، اور جو نوافل کے ذریعہ اپنی روح کو، اپنے باطن کو، اپنے جسم کو غذا دیتے ہیں، اس سے آپ کا نفس ہلکا ہوتا چلا جائے گا، اس کا پاور لوز ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز ہے روزہ رکھنا۔ ایک حدیث آپ کو یاد ہوگی، اس حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوجوانوں سے، جو آدمی شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ فعلیہ بالصوم، وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آگے اسی حدیث میں فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاهٌ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاهٌ، جو روزہ رکھتا ہے یہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس چیز کے لیے ہے؟ حدیث کی شرح پڑھیں گے، اس لفظ کی شرح پڑھیں گے تو معلوم ہوگا یہ ڈھال کس چیز سے۔ یہ ڈھال ہے شہوت سے، یہ ڈھال ہے نفس سے، نفس سے ڈھال ہے۔ آپ جب روزہ رکھتے ہیں، روزہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ 10 11 12 13 کبھی کبھی 15 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ یہ روزہ نفس کو کوٹ کوٹ کر رکھ دیتا، چورا چورا کر دیتا۔ نفس کو زیر کرنے والا اس سے بڑا کوئی دنیا میں ہتھیار نہیں بنا ہے۔ آپ جتنا روزہ رکھیں گے یقین کریں آپ کا نفس اتنا ذلیل و خوار اور آپ کا تابع اور مطیع و فرما بردار بن جائے گا۔ بہت بڑا ہتھیار، کیونکہ روزہ ایک لمبی عبادت ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اتنی دیر تک آپ کا نفس لٹکا ہوا رہتا ہے، یہ بندہ کب افطار کرے گا، یہ بندہ کب روزے سے نکلے گا، کب، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔
آپ عبادت میں ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ کا نفس جو ہے جیسے سولی دے دیتے ہیں، نفس آپ کا نفس سولی پر لٹکا ہوتا ہے، یہ بندہ کب اس کا روزہ ختم ہے، جلدی سے ختم کرے بندہ تاکہ میں اس کو لگائے، گناہ پہ برائی پر لگائے۔ تو نفس کو زیر کرنے کا بڑا ہتھیار، سب سے سپر پاور ہتھیار روزہ رکھنا ہے۔ رمضان کے روزے کے علاوہ بھی انسان کو جس قدر ہو نفلی روزے کا اہتمام کرے، اس سے اس کا نفس جو ہے مہذب ہوگا، اس کا نفس اس کے کنٹرول میں آئے گا۔ یہ چوتھی چیز تھی۔ پانچویں چیز ہے نفس کا محاسبہ کرنا، ادراک کرتے رہنا، میرا نفس کیا ایسا کیسا ہے، کس پوزیشن میں۔ میں نے بتایا نفس ایک ہی ہے لیکن اس کی پوزیشن بدلتی رہتی، کبھی بدمعاشی کرتا ہے، کبھی جو ہے اس کے اندر پھر جو ہے خیر کا پہلو آ جاتا ہے، کبھی بہت اعلیٰ جو ہے ایمان والے صفات پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈائیورشن ہوتا ہے، نفس کبھی ادھر کبھی ادھر الٹتا پلٹتا، یہ ہم محاسبہ کریں، کہیں ایسا تو نہیں میرے نفس کے اندر خرابی ہے یا میں اپنے نفس کے حساب سے چل رہا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ ہمارا محاسبہ آخرت میں ہوگا، اس سے پہلے حضرت عمر فاروق کہتے اپنے نفسوں کا اسی دنیا میں محاسبہ کرتے رہو۔ تو نفس کا ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کس پوزیشن میں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نفس کا بندہ بن کے رہ گیا ہوں، نفس کو میں نے اپنا معبود بنا رکھا، اس کے حساب سے چل رہا ہوں۔ نفس کا امتحان سوچنا چاہیے، غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ نفس کی کون سی کیفیت ہمارے اندر ہے۔ اگر شر والی کیفیت اس کو دور کریں، نفس لوامہ ہے تو کوشش کریں نفس مطمئنہ کی طرف لائیں، اگر مطمئنہ پر ہے اطمینان الحمدللہ۔ اللہ ایسے ہی نفس کو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ تعالیٰ ایسے نفسوں کے بارے میں کہا آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اپنے نفس کو ہم لاتے زیر کرتے کرتے نفس مطمئنہ پر اگر لے آتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نعمت ہی نعمت۔ ایک چھٹی چیز ہے صحبت صالح، نیک لوگوں کی صحبت۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بھی بتا دیا کہ انسان گناہ گار نہیں پیدا ہوتا، گناہ معاشرہ سکھاتا ہے، گناہ ہم اور آپ سکھاتے ہیں، گناہ ماں اور باپ سکھاتا ہے۔ ماں اور باپ گالی دینے والے ہوتے، بیٹا کیا کرے گا؟ بیٹا بھی زبان سے گالی نکالتا۔ ماں باپ دعائیں دینے والے ہوں، بیٹا بھی اپنی زبان سے دعائیں نکالنے والا ہوتا۔ ماں باپ سجدہ کرنے والے ہوں، بیٹا سجدہ کرنے والا بنتا ہے۔ بچے اولاد سجدہ کرنے والے بنتے ہیں۔ اگر ماں باپ غلط ہوں تو اس کی غلطی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ معاشرے سے انسان سیکھتا ہے اور غلط راستے پر لگتا ہے۔ تو معاشرہ انسان کو ظالم، بے حیا، بدبخت، برا اور بدتینت بناتا ہے۔ لیکن انسان جب پیدا ہوتا ہے پاک اور صاف ہوتا ہے، اس کی فطرت صحیح ہوتی ہے، فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں انتخاب کس طرح سے کرنا ہے؟ اچھے معاشرے کا انتخاب کرنا، اپنے گھر کا ماحول سب سے پہلے اچھا بنانا ہے۔ اپنے گھر کی نیو رکھیں گے، بنیاد رکھیں گے، وہیں سے سٹارٹ کریں اچھائی کی بنیاد کیسے رکھیں گے؟ ہمارا گھر کب سے شروع ہوتا ہے؟ ہمارا گھر بیوی سے شروع ہوتا ہے۔ شادی کر کے گھر میں بیوی لاتے ہیں، ہمارا ایک نیا گھر شروع ہو رہا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو الگ کر دیتے، جا تیری میں نے شادی کر دی، اب تو اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی گزار۔ ہمارا گھر وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ بیوی کیسے لائیں گے؟ نیک بیوی کا انتخاب کریں گے، صحیح اور جو ہے دیندار بیوی کا انتخاب کریں گے تو ہمارا قدم وہیں سے اچھا جو ہے اٹھے گا، زندگی کی شروعات اچھی ہوگی، گھر میں صالحیت آئے گی، نیکی آئے گی، برکت آئے گی، اور پھر اس کے بعد جب ذریت آئے گی تو وہ ذریت بھی اسی راستے پر چلے گی۔ تو نیک صحبت ہونی چاہیے، اچھا معاشرہ ہونی چاہیے، اور یہ معاشرہ اپنے گھر سے شروع کریں گے۔ ساتویں چیز ہے معصیت اور برائی سے دوری۔ جب تک آپ برائی کرتے رہیں گے تب تک آپ نفس کو بس میں نہیں کر سکتے۔ نفس کو بس میں کرنے کے لیے اطاعت کا پابند بننا پڑے گا۔ جتنی آپ اچھائی کریں گے اتنا ہی برائی سے دور رہیں گے، اتنا ہی نفس پر آپ کو غلبہ حاصل ہوگا، اور جتنی برائی کرتے رہیں گے نفس پر آپ کی پکڑ اتنی کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ اگر نفس پہ کنٹرول چاہتے ہیں اور نفس کو اپنے بس میں کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکے جتنی اچھائی کا کام کرتے ہیں نفس اتنا ہی آپ کے بس اور کنٹرول میں ہوگا۔ تو برائی اور بے حیائی کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ آدمی کا نفس اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، اور اچھائی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا نفس اس کے کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک آٹھویں چیز ہے کہ آدمی فرصت کے ایام کو کام میں لگائے۔ جب آدمی کو فرصت ملتی ہے، جب آدمی کو وقت جو ہے ملتا ہے اور کام نہیں ہوتا ہے، ایسے اوقات کو ہمیں اچھے کام میں لگانا چاہیے۔ فرصت کا وہ لمحہ جس ٹائم کوئی کام نہیں ہوتا، آدمی بہکنے لگتا ہے اور نفس کے اندر شرارت پیدا ہوتی، انسان کو ورغلاتا ہے، تیرے پاس کوئی کام نہیں، چلو فلم دیکھ لے، چلو گانا سن لے، چلو یہ کر لے، چلو وہ کر لے، چلے فلاں سے رابطہ کر لے، فلاں لڑکی سے بات کر لو، چیٹ کر۔ یہ فرصت کا جو لمحہ ہوتا ہے انسان کو برباد کرتا ہے۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثر انسان دو چیزوں کی ناقدری کرتا ہے، اکثر و بیشتر انسان. وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ صحت ہے اور فرصت. ان دونوں چیزوں کی ناقدری کرتا ہے. اگر ان دونوں چیزوں کی قدر کر لینا تو انسان کی زندگی اچھی ہو جائے. تو نفس کو کنٹرول کرنے میں یہ چیز معاون ہے کہ فرصت کے لمحات میں اپنی فرصت کو غنیمت جانے اور اچھے کام میں لگائیں. اسی لیے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے متفرغ کرو. اگر تم نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو متفرغ کیا تو میں تمہارے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہیں محتاجگی سے دور کر دوں گا. لیکن اگر تم نے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے متفرغ نہیں کیا تو میں تمہارا ہاتھ مشغولیت سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجگی کو بھی دور نہیں کروں گا. اسی طرح سے ایک معاملہ ہے صبر کا. صبر کے ذریعے اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتے ہیں، بڑی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. صبر جو ہے 3 معاملات میں ہوتا ہے. 3 معاملات میں انسان کو صبر کرنا چاہیے. کون سے معاملات؟ ایک معاملہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے تقدیر میں مصیبت لکھی ہوتی ہے اس پر ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر بھی نفس کے خلاف ہمیں جہاد کرنا پڑتا ہے. آدمی مصیبت کے وقت جزا فضا کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، غلط قدم اٹھا لیتا ہے. یہاں بھی نفس کے خلاف جہاد شروع ہوتا ہے کہ نہیں، اپنے نفس کو روکو، جزا فضا نہ کرو. سب جو ہے مصیبت آئی ہے تو صبر کا دامن تھام کر رکھو. ایک چیز. دوسری چیز، صبر کا ایک مقام. صبر کی دوسری قسم ہے کہ جب آپ اچھائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ نفس آپ کو کہتا ہے نہیں نا، برائی کے کام کو اچھائی کر کے کیا فائدہ ملے گا، اس میں کیا پیسہ ہے کیا. یہ نفس کا حملہ ہے. اور تیسرا صبر ہے کہ جب آپ برائی سے بچتے ہیں وہاں پر بھی صبر کرنا ہے. برائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خواہشات کو دنیا میں رکھ دیا ہے، اندر رکھ دیا ہے. دنیا میں رنگینیاں ہیں، آدمی برائی کی طرف لپکتا ہے، بڑھتا ہے. تو یہاں بھی نفس کے ساتھ جہاد شروع ہوتا ہے. ایمان والا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے برائی سے رکتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے برائی سے رکنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا، اپنے نفس کے ساتھ. تو برائی سے بچنے کے لیے بھی جہاد کرنا پڑتا ہے. چغلی ہے، غیبت ہے، اسے غصہ آتا ہے، آپ کو کوئی گالی دے دے، نفس کیا کرے گا آپ کو؟ ارے تجھ کو گالی دے دیا تو خاموش ہے، کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ تو اس سے طاقتور ہے، تو اس سے زیادہ طاقتور ہے، تو خاموش کیسے ہے؟ گالی کا بدلہ اس تھپڑ مار، اس کو پکڑ کے اس کو جو ہے اس کو سزا دے. یہ نفس آپ کو ایسے کرنے کے لیے کہے گا. یہاں کنٹرول کرنا ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے وہ آدمی پہلوان کہلاتا ہے. پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑتا ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں لاتا ہے. تو یہ صبر کے 3 مراحل ہیں. آپ تقدیر کی طرف سے جو مصیبت لکھی ہے آپ وہاں صبر کریں، نفس کے خلاف جہاد کریں. آپ کو نیکی کرنے میں نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، وہاں صبر کریں. آپ کو برائی سے بچنے کے لیے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، وہاں آپ صبر کریں. 3 مرحلے میں صبر کرنا. اور ایک آخری چیز، آخری پوائنٹ، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کے بغیر کچھ نہیں. اللہ توفیق نہ دے کچھ نہیں ہے. اللہ اگر توفیق دے دے تو نفس کیا، پوری دنیا ہمارے کنٹرول میں آ سکتا ہے، نفس بھی کنٹرول میں آ سکتا ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدد مانگتے. جتنے خطبہ حاجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ پڑھتے اس میں کیا کہتے ہیں؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. تمام خطبات میں اپنے نفس کی شر انگیزی سے اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے. تو اللہ سے مدد مانگیں گے، پناہ مانگیں. کوئی ضروری نہیں کہ عربی ہی میں مانگیں، آپ اپنی زبان میں، اردو میں، انگریزی میں، جس زبان میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں. اللہ مجھے نفس پہ غلبہ دے، نفس کو جو ہے میرے نفس کو پاک کر دے، میرے نفس کو میرے بس میں کر دے. اللہ سے اپنی زبان میں دعا کریں. اور بعض دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کو بھی کرنا چاہیے. جیسے ایک صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے لمبی سی، یہ دعا اس کے اندر ہے. اس دعا کا ایک ٹکڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ہے ہمیں سکھاتے ہیں، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اس دعا کو یاد کر لیں، اس دعا کو یاد کر لیں. اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو کیا دے؟ تقوا دے. تقوا نفس کو بھی چاہیے. وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، میرے نفس کو پاک کر دے. اور تجھ سے بہتر کون ہے جو نفس کو پاک کر سکتا ہے؟ یہ مدد مانگ رہے اللہ سے. انت ولیہا و مولاہا، تو ہی سردار ہے، مالک ہے، تو ہی نگراں ہے، مددگار ہے، تو ہی مدد کرنے والا.
یہ دعا یاد کر لیں، اس دعا کو اپنی نماز میں، نماز کے سجدے میں اور کثرت سے اس دعا کا التزام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک دعا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھایا تھا کہ جب صبح ہو شام ہو یہ پڑھ لیا کرنا، بڑی اچھی دعا ہے۔ اور اس دعا میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ و جاوید، یا قیوم جو ہمیشہ قائم رہنے والا، قائم ہے، دائم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، برحمتک استغیث، کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ تیری رحمت کے وسیلے سے، تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ کی مدد کے بغیر نتھنگ، کچھ نہیں ہے۔ جو اللہ کی مدد چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے، برحمتک استغیث، اے اللہ تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا تو میری مدد فرما۔ وَاصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ، اور میرے تمام معاملات کو درست فرما دے۔ وَلَا تَكِلْنِي، دیکھیں وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْن، یہ جو سمجھنے والے، وَلَا تَكِلْنِي، اس کا مطلب وَلَا تَتْرُكْنِي، مجھے مت چھوڑ دے، إِلَىٰ نَفْسِي، میرے نفس کے حوالے مجھے مت چھوڑ دے، طَرْفَةَ عَيْن، پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ چھوڑ۔ اب اس دعا سے ذرا اندازہ لگائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا میں سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے تم یہ مانگو کہ آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں نفس کے لیے مت چھوڑ دینا۔ کیوں؟ یہ بہت خطرناک نفس ہے، انسان کو ہلاک کرنے والا ہے، اس لیے اس دعا کو ضرور کرے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔